لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حاضرین جمعہ، معزز بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، نیز پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو اس کا حق دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر معاملے میں عدل و انصاف کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر لوگوں کو پیدا کیا، کچھ لوگوں کو مال و دولت سے نوازا ہے تو کچھ لوگوں کو مال و دولت سے محروم کیا ہے، صرف اتنا دیا ہے کہ ان کا گزر بسر ہو سکے۔ اس معاملے میں بھی اللہ رب العالمین ظالم نہیں ہے، بلکہ اس نے انصاف سے کام لیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، کہ اللہ نے کچھ کو مالدار بنایا ہے کچھ کو نہیں، تاکہ لوگ ایک دوسرے کے کام آ سکیں۔ اگر سارے لوگ مالدار ہوتے، غریب نہ پائے جاتے، تو پھر مزدوری کے لیے مزدور کہاں سے ملتے، پھر صفائی ستھرائی کرنے والے کرمچاری کہاں ہاتھ آتے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کہ اگر اللہ رب العالمین رزق کی بہتات کر دیتا، سارے لوگوں کو وہ سب دے دیتا جو وہ چاہتے ہیں، تو لوگ زمین میں فساد پھیلا دیتے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے حکمت اور عدل سے کام لیتے ہوئے کچھ لوگوں کو مال و دولت سے نوازا ہے اور کچھ کو صرف گزارے بھر روزی دی ہے۔ میرے عزیزو، یہ معاملہ دولت کا ہو یا شہرت کا ہو، یہ دنیاوی معاملہ ہے۔ انسان کو دولت ملی ہے تو بھی دنیا کے اندر ختم ہو جانی ہے، نہیں ملی ہے پریشانیاں ہیں تو یہ زندگی بھی یہیں ختم ہو جانی ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، انسان کو اسی زندگی کی تیاری کرنی ہے۔ اگر اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو اس دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اگر گزارے بھر روزی ملی ہے تو اسی میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں کو دیکھتا ہے کہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، اور جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین انسان کو اجر سے نوازتا ہے۔ اللہ رب العالمین انسان کو آخرت میں اس کا بہترین بدلہ دیتا ہے، دنیا کے اندر بھی بدلہ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ بقرہ میں، اللہ فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ رب العالمین کے راستے میں دنوں رات خرچ کرتے ہیں، کھلم کھلا بھی خرچ کرتے ہیں اور چوری چھپے بھی خرچ کرتے ہیں، لوگوں سے چھپا کر بھی خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے اجر کا وعدہ کیا ہے، اور ان پر کل بروز قیامت نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ لوگ غم زدہ ہوں گے۔ میرے عزیزو، صدقہ و خیرات کے تعلق سے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے تعلق سے اتنی روایتیں، اتنی قرآنی آیات موجود ہیں کہ میں اگر آپ کے سامنے پڑھ کر ان کا ترجمہ کرنے لگوں تو وقت بہت کم ہے، کئی جمعے درکار ہیں، تب بھی معاملہ مکمل نہ ہو سکے گا۔
لیکن چند چیزیں آپ کے سامنے میں ذکر کرتا چلوں۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں ہمیں بتایا ہے کہ انسان جو صدقہ و خیرات کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس صدقے کو، اس خیرات کو پالتا ہے، پوستا ہے، پرورش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے مثال دی جیسے کہ آپ لوگ گھوڑی کے بچے کو پالتے اور پوستے ہو کہ وہ بڑا ہو تو اس کی پیٹھ پر میں سوار ہو سکوں، ایسے ہی اللہ رب العالمین آپ کے صدقہ و خیرات کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جایا کرتے ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم في سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی انسان ایک بیج لے، اس بیج کو زمین کے اندر دفن کر دے، اللہ اس بیج سے 7 بالیاں نکالتا ہے اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، لہذا ایک بیج سے اللہ 700 دانے پیدا کرتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور جسے چاہتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العالمین کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ بندوں کے دلوں کو دیکھنا چاہتا ہے، اسی لیے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو، مسجدوں کی تعمیر کرو، مدرسوں میں امداد کرو، اللہ کے جو غریب اور مسکین بندے ہیں، تمہارے بھائی ہیں، ان کی مدد کرو، جو بھوکا ہے اس کو کھانا کھلاؤ، جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں اسے پہننے کے لیے کپڑے دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا یا ابن آدم انفق علیک، کہ اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اگر تو خرچ کرے گا اللہ کے بندوں پر تو میں تجھ پر خرچ کروں گا، تجھے عطا کرتا رہوں گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا انفقی، کہ اسماء تم خرچ کرو، خوب خرچ کرو، ولا تحصی فیحصی اللہ علیک، اور گن گن کر خرچ مت کرو، گن کر خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں گن گن کر دے گا، بنا گنے خرچ کرتے رہو۔ وَلَا تُعِي فَيُعِي اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اپنے مال کو نہ روکو، اپنے ہاتھ کو خرچ کرنے سے نہ روکو، اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ بھی اپنے مال کو تم سے روک لے گا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، خرچ کرنے سے کمی نہیں آتی، انسان اللہ کے راستے میں جتنا بھی خرچ کرے فضول خرچی نہیں ہوتی۔ اگر انسان کسی دوسری جگہ پر فضول خرچی کرے تو اللہ نے اسے معیوب کہا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِیرًا، کہ فضول خرچی نہ کرو۔ ان المبذرین، اللہ نے فرمایا کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، لیکن صدقہ و خیرات کا مسئلہ بالکل الگ ہے۔ لہذا قیس بن صلع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے بھائی، قیس کے جو بھائی تھے، وہ بھائی اللہ کے رسول کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول قیس کو سمجھائیں، وہ بہت زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے قیس کو بلایا اور کہا کہ اے قیس، تمہارے بھائیوں نے شکایت کی ہے کہ تم فضول خرچی کرتے ہو، تم ایسا کیا کرتے ہو؟ قیس نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارا جو کھجور کا باغ ہے اس باغ سے کھجور آتے ہیں، میرے حصے میں جو کھجور آتے ہیں ان کھجوروں کو میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا انفق ينفق اللہ علیک، انفق ينفق اللہ علیک، انفق ينفق اللہ علیک۔ اللہ کے رسول نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا کہ خرچ کرو، اللہ تمہارے اوپر خرچ کرے گا، خرچ کرو، اللہ تمہارے اوپر خرچ کرے گا، خرچ کرو، اللہ تمہارے اوپر خرچ کرے گا۔ قیس کہتے ہیں کہ وقت گزر گیا، پھر ایک وقت وہ آیا کہ انا اکثر اہلی مالا و ایسرہ، کہ میں اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ خوشحال تھا، میرے پاس اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ مال و دولت موجود تھا۔ میرے عزیزو، یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے تھے۔ جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے غیب سے مدد کرتا ہے۔ انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس 100 روپے ہیں، میں 10 خرچ کر دوں تو 90 بچیں گے، 10 روپے خرچ ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، جو پیسے انسان خرچ کرتا ہے وہ اس کے بچے ہوئے پیسوں میں برکت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ کہ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان پیسے خرچ نہ کرے، زکوٰۃ نہ دے، صدقہ و خیرات نہ کرے، پیسے جوڑ جوڑ کر رکھتا رہے اور اللہ رب العالمین عذاب بھیج دے اور وہ پیسے جل جائیں۔ کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کوئی بیماری بھیج دے اور ایک جھٹکے میں سارے پیسے خرچ ہو جائیں۔
اگر انسان صدقہ و خیرات کرتا رہے تو بیماریاں ٹلتی رہتی ہیں، مصیبتیں ختم ہوتی رہتی ہیں، جو پیسہ انسان کے پاس بچتا ہے وہ برکت والا ہوتا ہے، وہ محفوظ ہوتا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ انسان جب صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی غیب سے مدد کرتا ہے۔ لہذا صحیح مسلم کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ ذکر کیا ہے۔ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 2984، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک شخص جا رہا تھا، اس نے آواز سنی کہ اے بادل تو پانی برسا اور فلاں کے کھیت کو سیراب کر۔ وہ شخص دیکھتا ہے کہ بادل کی ٹکڑی چل پڑتی ہے، وہ شخص اس ٹکڑی کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، وہ بادل ایک پتھریلی زمین پر برستا ہے، وہاں پانی جمع ہوتا ہے اور ایک نالی کے ذریعے پانی بہنے لگتا ہے۔ وہ شخص اس نالی کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور آگے جا کر کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی ہاتھ میں پھیلا لیے کھڑا ہے اور آتے ہوئے پانی کا رخ اپنے باغ کی طرف کر رہا ہے، اس کا باغ سیراب ہو رہا ہے۔ وہ شخص پہنچتا ہے اس آدمی کے پاس اور کہتا ہے اے باغ والے تمہارا نام کیا ہے؟ وہ شخص اپنا نام بتلاتا ہے۔ پھر وہ باغ والا کہتا ہے کہ تم نے میرا نام کیوں پوچھا، کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے ایسی جگہ پر تھا، ایک آواز سنی کہ اے بادل فلاں کے باغ کو سیراب کر، اور وہ تمہارا نام لیا گیا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ اگر تم نے ایسا سنا ہے تو میں تمہیں بتاؤں کہ اس باغ کے ذریعے اللہ جو مجھے رزق دیتا ہے میں اس کو 3 حصوں میں بانٹتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ اسی باغ میں لگا دیتا ہوں، اور ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ لہذا اللہ رب العالمین اس کی غیب سے مدد کیا کرتا تھا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو یہ بتلاتے ہیں کہ اگر انسان اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے تو اللہ رب العالمین عذاب بھیج دیتا ہے اور مال کو تباہ و برباد کر دیا کرتا ہے۔ سورہ قلم، سورہ نون کے اندر آپ واقعہ پڑھ سکتے ہیں کہ باغ والے لوگ موجود تھے، ان کے پاس باغ تھا، باغ کا جو مالک تھا وہ باغ میں سے صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، بیٹے وارث بنے تو بیٹوں نے کہا کہ ابا تو فضول خرچی کرتے تھے، ہم باغ میں سے غریبوں کو نہیں دیں گے، ابا تو بڑا مال غریبوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ لہذا انہوں نے اتفاق کیا کہ جس دن غریب مال لینے کے لیے باغ میں پہنچتے ہیں اس دن سے پہلے ہی ہم باغ میں جائیں گے اور سارے پھل توڑ لائیں گے۔ انہوں نے مشورہ کیا اور راتوں رات گھر سے نکلے، باغ میں پہنچے، دیکھتے ہیں کہ باغ جل چکا ہے۔ میرے عزیزو، اگر انسان اللہ کے راستے میں خیرات نہ کرے تو اللہ رب العالمین مال کو تباہ و برباد بھی کر دیا کرتا ہے۔ اب ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ انسان کس انداز میں صدقہ و خیرات کرے؟ ایک حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ کون سا صدقہ سب سے بہتر ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى، کہ تم صدقہ کرو اس حال میں کہ تم تندرست ہو اور تمہیں مال کی لالچ بھی ہو، تمہیں غریبی کا ڈر ہو اور مالداری کی امید ہو۔ ایسی حالت میں صدقہ کرو تو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اگر کوئی انسان بیماری کی حالت میں زندگی کے آخری دنوں میں صدقہ کرے تو ایسا محسوس ہوگا کہ اسے تو اب صدقے کی اس پیسے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا وہ صدقہ کر رہا ہے۔ لیکن انسان تندرستی کی حالت میں کہ اسے معلوم ہے کہ اس پیسے کی مجھے کل ضرورت پڑ سکتی ہے، اس کے باوجود اس پیسے کو خرچ کرے تو یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ لہذا صدقہ و خیرات کا یہ سلسلہ، یہ طریقہ جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتلایا ہے، صرف زبانی نہیں بتلایا بلکہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ اللہ کے رسول نے، صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے واقعات ملتے ہیں جو یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کس انداز میں پیسے کو خرچ کیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ چل رہا تھا، ہمارے سامنے احد پہاڑ کھڑا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرے پاس احد پہاڑ کی برابر سونا ہو، احد پہاڑ کی برابر چاندی نہیں، سونا ہو، اور 3 دن ایسے گزر جائیں کہ وہ سونا میرے پاس موجود رہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر اتنا سونا میرے پاس ہو تو 3 دنوں کے اندر سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ اللہ کے رسول نے صرف زبانی ایسا نہیں کہا بلکہ عمل کر کے دکھایا۔ لہذا بخاری کی روایت ہے، صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول نے عصر کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد تیزی سے اللہ کے رسول اٹھے، اپنے کسی بیوی کے گھر میں چلے گئے۔
جب واپس آئے تو دیکھا صحابہ کرام بڑے تعجب سے دیکھ رہے ہیں کہ آج ایسا کیا ہوا کہ اللہ کے رسول تیزی سے اٹھ کر گھر میں چلے گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہیں تعجب ہو رہا ہے، تو سنو، میرے پاس صدقے کا سونا موجود تھا، مجھے اچھا نہیں لگا کہ آج شام ہو جائے اور وہ سونا میرے گھر میں موجود رہے، لہذا میں نے گھر والوں کو حکم دیا ہے کہ اس کو صدقہ کر دیا جائے، خیرات کر دیا جائے، لہذا اسے خیرات کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام درہ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ کے پاس 1,00,000 درہم آئے۔ کتنے؟ 1,00,000 درہم آئے۔ حضرت عائشہ نے وہ 1,00,000 درہم شام ہونے سے پہلے تقسیم کر دیے، اپنے پاس کچھ بھی نہیں روکا۔ شام کو جب افطاری کا وقت ہوا، وہ روزے سے تھیں، اپنے باندی سے کہا کہ افطاری لاؤ، تو وہی سوکھی روٹی اور تیل کھانے میں موجود تھا۔ اس باندی نے کہا کہ آپ نے 1 درہم اپنے لیے کیوں نہیں روک لیا کہ آپ گوشت لے آتی اور افطاری گوشت سے کر لیتی؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ مجھے یاد نہیں رہا تھا، تم یاد دلاتی تو شاید میں روک لیتی۔ یہ حالت تھی ان کی۔ عروہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ 70,000 درہم آپ نے یوں ہی خرچ کر دیے، اور آپ اس وقت اپنے کپڑوں میں پیوند لگا رہی تھیں، پہننے کے لیے کپڑوں میں پیوند لگا رہی ہیں، اور 70,000 درہم اللہ کے راستے میں یوں ہی خرچ کر رہی ہیں۔ یہ ان کے خرچ کرنے کی حالت تھی۔ صحابہ کرام کے حالات آپ سنیں۔ اللہ رب العالمین نے جب قرآن کی آیت نازل کی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک جنت کو نہیں پا سکتے کہ جب تک وہ مال جو تمہیں سب سے زیادہ پیارا ہے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا باغ ہے بیروحہ، آپ جانتے ہیں مسجد کے سامنے یہ باغ موجود ہے، آپ اس میں جاتے ہیں پانی پیتے ہیں، میں نے اللہ کی طرف سے نازل کردہ یہ آیت سنی ہے کہ تم اس وقت تک جنت نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنا سب سے قیمتی مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ اے اللہ کے رسول، یہ میرا باغ ہے، مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، اور اس باغ کو میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، آپ اسے جہاں چاہیں استعمال کر لیں۔ میرے عزیزو، پورا باغ یوں ہی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اس وقت تک تمہیں جنت نہیں مل سکتی جب تک کہ تم اپنے سب سے قیمتی مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ تو سوچنے لگے کہ سب سے قیمتی، سب سے پیارا میرے نزدیک کیا ہے، سب سے اچھا مجھے کیا لگتا ہے؟ پھر انہیں یاد آیا کہ میری جو لونڈی ہے یہ مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے، لہذا انہوں نے اس لونڈی کو اللہ کے واسطے آزاد کر دیا اور چھوڑ دیا۔ میرے عزیزو، یہ تھا صحابہ کرام کا جذبہ کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا تو اس پر عمل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑتے تھے، انتظار نہیں کیا کرتے تھے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر کہ جب بہت زیادہ تنگی تھی، صحابہ کو حکم دیا کہ اے لوگو صدقہ کرو۔ اللہ کے رسول کا حکم دینا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر جاتے ہیں، اپنے مال کو 2 حصوں میں بانٹتے ہیں، آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑتے ہیں اور آدھا لے کر آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس کہ اللہ کے رسول یہ مال صدقہ ہے۔ تصور کریں، آدھا مال کم نہیں ہوتا۔ ہم اپنی جیب میں اگر صدقے کے لیے ہاتھ ڈالتے ہیں تو سب سے چھوٹا نوٹ نکال کر صدقہ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اپنی جیب میں ہاتھ نہیں ڈالا، بلکہ اپنے پورے مال کو، پوری پراپرٹی کو، پوری جائیداد کو جمع کیا اور آدھی جائیداد اللہ کے رسول کے واسطے صدقہ و خیرات کر دیا۔ چھوٹا کام نہیں ہے۔ ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں، اللہ کے رسول عمر سے کہتے ہیں کہ عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول آدھا مال چھوڑ آیا ہوں۔ ابوبکر آتے ہیں، ابوبکر سے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ ابوبکر کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں، جو کچھ تھا سب لے آیا ہوں۔ میرے عزیزو، یہ تھا ان کا صدقہ و خیرات کرنے کا جذبہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اسی موقع پر موجود تھے۔ اللہ کے رسول اعلان کر رہے ہیں کہ لوگوں صدقہ کرو، جنگ کے لیے تبوک جانا ہے اور پیسے موجود نہیں ہیں۔ حضرت عثمان کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول 100 اونٹ میرے ذمے، صرف اونٹ نہیں، اونٹ پر لدا ہوا ساز و سامان، کھانے پینے کی ساری چیزیں میرے ذمے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عثمان تم جنتی ہو۔ پھر اعلان کرتے ہیں کہ یہ لوگوں صدقہ کرو، جو صدقہ کرے گا اللہ اسے جنت دے گا۔ لہذا عثمان پھر سے کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول 100 اور اونٹ میرے ذمے ہیں جو ساز و سامان سے لدے ہوئے ہوں۔ اللہ کے رسول پھر سے اعلان کرتے ہیں، پھر سے عثمان کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول 100 اونٹ میرے ذمے ہیں جو ساز و سامان سے لدے ہوئے ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما اضر عثمان ما فعل بعد اليوم، کہ عثمان آج کے بعد کچھ بھی کرتے رہیں وہ جنتی ہے، انہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔
اللہ کے رسول پھر اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں صدقہ کرو۔ حضرت عثمان اپنے گھر سے 1000 دینار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتے ہیں۔ دینار سونے کا ہوا کرتا تھا، ایک دینار کا وزن 4.25 گرام ہوتا تھا، یعنی اگر 1000 دینار کا ہم وزن تولے تو تقریباً 4.25 کلو وزن نکلتا ہے، جو حضرت عثمان نے سونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ کیا۔ میرے عزیزو، بہت سارے واقعات ہیں جو یہ بتلاتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے لیے جنت سب کچھ تھی، دنیا کی ان کی نظر میں کوئی وقعت نہیں تھی۔ لہذا ابو الدحداء کا واقعہ میں آپ کو سناتا چلوں۔ ایک یتیم صحابی تھے، وہ اپنے باغ کی 4 دیواری کر رہے تھے۔ جب باغ کی 4 دیواری کرتے ہیں تو ایک ایسے مقام پر پہنچتے ہیں جہاں انہیں اپنے پڑوسی والے باغ کے مالک کا ایک پیڑ اپنے باغ میں نظر آتا ہے۔ وہ دیوار سیدھی کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے پڑوسی کا پیڑ ان کے گھر ان کی 4 دیواری میں آ رہا تھا، لہذا انہوں نے اپنے پڑوسی سے کہا کہ اس پیڑ کو آپ مجھے دے دیجئے، میں اپنی دیوار سیدھی کر لوں گا۔ ان صحابی نے منع کر دیا، نہیں، میں اپنا پیڑ آپ کو نہیں دوں گا، مجھے ضرورت ہے اس پیڑ کی۔ وہ یتیم صحابی جاتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے ایسے ایسے وہ درخت دلا دیجئے، میری دیوار سیدھی ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول باغ میں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پیڑ تو دوسرے صحابی کا ہے، یتیم کا نہیں ہے، لہذا اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آپ کو نہیں مل سکتا۔ وہ یتیم صحابی رونے لگتے ہیں، اللہ کے رسول کو ترس آتا ہے اور دوسرے صحابی سے کہتے ہیں کہ بھائی اس پیڑ کو آپ ان کے لیے چھوڑ دیجئے، صدقہ کر دیجئے، اس کے بدلے اللہ آپ کو جنت میں درخت دے گا۔ وہ صحابی غصے میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا پیڑ، بڑا اللہ کے رسول کے پاس اس مسئلے کے لیے جانے کی کیا ضرورت تھی، میں نے کسی کے مال پہ قبضہ تو نہیں کیا تھا۔ وہ غصہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، میں یہ پیڑ نہیں بیچوں گا، میں یہ پیڑ دوں گا ہی نہیں۔ ابو الدحداء رضی اللہ تعالی عنہ وہیں پر موجود ہوتے ہیں، وہ سنتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے کہ اس پیڑ کو دے دو، اس کے بدلے تمہیں جنت میں اللہ پیڑ دے گا۔ ابو الدحداء اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اگر اس پیڑ کو میں خرید کر اس یتیم کو دے دوں تو کیا اللہ مجھے بھی جنت میں درخت دے گا؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ہاں، تمہیں بھی ملے گا۔ لہذا ابو الدحداء اس صحابی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے میرا باغ دیکھا ہے جس میں 600 کھجور کے پیڑ ہیں، 4 دیواری ہے، گھرا ہوا ہے، بیچ میں رہنے کے لیے عالیشان گھر ہے، اندر کنواں موجود ہے، ساری چیزیں اس باغ کے اندر موجود ہیں، تم اپنا وہ درخت جو یتیم کے حصے میں آ رہا ہے، اپنے اس درخت کو میرے اس کھجور کے باغ کے بدلے بیچ سکتے ہو۔ وہ صحابی تیار ہوتے ہیں، کیوں نہیں، آپ مجھے باغ دے دیجئے، کھجور کا پیڑ لے لیجئے۔ وہ باغ بیچ دیتے ہیں اور کھجور کا پیڑ ان کا ہو جاتا ہے۔ اپنے گھر پہنچتے ہیں، باغ کے اندر گھر میں ان کی بیوی بچے موجود تھے، باہر سے آواز لگاتے ہیں، اے ام الدحداء باہر نکل آؤ، یہ باغ میں نے بیچ دیا ہے۔ ام الدحداء پوچھتی ہیں کہ کس قیمت میں بیچا؟ وہ کہتے ہیں کہ جنت میں ایک پیڑ کے بدلے بیچ دیا۔ وہ کہتی ہیں کتنی اچھی تجارت تم نے کی ہے، کتنی نفع بخش تجارت کی ہے۔ وہ گھر سے باہر نکل آ جاتی ہیں۔ میرے عزیزو، یہ تھا صحابہ اکرام کا جذبہ کہ اپنا سب کچھ بیچ دیا کرتے تھے اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے۔ صرف مالدار صحابہ ہی نہیں بلکہ غریب صحابہ بھی، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ بھی پوری کوشش کرتے تھے کہ ہم کسی طریقے سے اللہ رب العالمین کو خوش کر لیں۔ لہذا غزوہ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے رسول نے اعلان کیا تھا کہ اس فوج کی مدد کرو، اس کے بدلے اللہ آپ کو جنت عطا کرے گا، تو ایک غریب صحابی ابن عقیل نام کے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا، گئے، دن بھر مزدوری کر کے جو انہیں کھجور ملے 1.5 کلو، وہ کھجور لے کر آئے، اللہ کے رسول کے پاس صدقہ کر دیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بدلے جنت دے دے۔ کچھ نہیں ہے تو مزدوری کر کے لا کے صدقہ دے رہے ہیں۔ ایک دوسرے صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، جمعے کا دن ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صحابہ سے کہتے ہیں کہ یہ صحابہ صدقہ کرو، انہیں کچھ دو۔ لہذا ایک صحابی 2 جوڑی کپڑے ان صحابی کو دے دیتے ہیں، وہ 1 جوڑی کپڑے پہن لیتے ہیں، 1 جوڑی رکھ لیتے ہیں۔ اگلے جمعے کو اللہ کے رسول پھر اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگوں صدقہ کرو، تو وہ صحابی جنہیں پچھلے ہفتے 2 جوڑی کپڑے ملے تھے اور کچھ ان کے پاس نہیں تھا، انہوں نے 1 جوڑی کپڑے صدقہ کر دیے۔ میرے عزیزو، دل دیکھیں، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہی 2 جوڑی کپڑے ہیں، ان میں سے بھی 1 جوڑی کپڑے
صدقہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ تھا، یہ صحابہ کرام کا صدقہ و خیرات کرنے کا جذبہ تھا۔ ہمارے دلوں کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، یہ دنیا زیادہ لمبی نہیں ہے، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے آل و اولاد کے اندر، اپنے مال و دولت کے اندر مشغول ہیں، حالانکہ اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے لیے آزمائش ہے، اس آزمائش سے ہمیں ابھرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ اگر ایسا ہو گیا کہ تم اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ آگے فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ اے لوگو اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ اگر موت آ گئی تو تم میں سے ایک کوئی تمنا کرے گا کاش کہ میری عمر اور بڑھا دی جاتی اور میں اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر لیتا۔ لہذا ابھی ہماری زندگی ہے، ابھی ہمارے پاس موقع ہے، ہمیں چاہیے کہ اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، غریب و مسکینوں کی مدد کریں، اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کریں، مدرسوں کی تعمیر کریں، اللہ کے غریب بندوں کی مدد کریں، تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے اخلاص کے بدلے، ہمارے اس عمل کے بدلے، ہمارے صدقہ و خیرات کے بدلے اللہ رب العالمین جنت کے اندر ہمیں گھر مہیا کر سکے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو یہ توفیق دے کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنے محبوب مال کو خرچ کر سکیں۔ اللہ رب العالمین لوگوں کو دولت دے لیکن دولت کی محبت دلوں کے اندر نہ ڈالے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو مالدار ہیں انہیں خرچ کرنے کی توفیق دے، جو غریب ہیں انہیں بھی توفیق دے کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، جو بیمار ہیں اللہ رب العالمین انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ رب العالمین ان کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔